یہ پروگرام کی جو آخری کڑی حضرت مولانا مفتی محمد صالح اعظمی صاحب استاد حدیث جامعہ عربیہ ہتھوڑا باندھا اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت والا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں. آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہوں گا پھول سے، چاند سے، خوشبو کی زبان سے سنیے. ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے. اور سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر دینا، زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے. جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر ہیں وہ آگے تشریف. الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق. وقال الله جل وعلا في آية أخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین اعدام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، میں سب سے پہلے حضرت نادم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہاں جو حاضری نہیں ہوئی اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بتا دوں تاکہ آپ حضرات کا دل مطمئن ہو سکے. پرسوں حضرت کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ٹھنڈک کی وجہ سے، سانس کی تکلیف، کھانسی کی تکلیف، اس وجہ سے حضرت نے سفر کو کینسل کر دیا. بلکہ کانپور بھی آنا تھا، کانپور بھی نہیں آئے. حضرات سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو یہ قیمتی زندگی دی ہے اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے ایک مکمل نظام عطا کیا ہے. اسی نظام کو دین اسلام کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، جس کو ہم کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید کہا کرتے ہیں. یہ قرآن کریم اللہ کی آسمانی آخری کتاب ہے. اسی کا ٹکڑا میں نے پہلے پیش کیا ہے. تفصیل کا وقت ایک دم نہیں ہے، بس میں 10-20 منٹ کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. قرآن کریم کا سب سے پہلا ٹکڑا اللہ رب العزت نے غار حرا میں اتارا اور اس ٹکڑے میں 5 آیتیں. میں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم کا نام لیا جاتا ہے. آپ ذرا غور کرو، قرآن کریم 1400 سال پہلے اترا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلا حکم جو نازل فرمایا قرآن کریم میں وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اس 5 آیت میں آپ غور کرو تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. ان 5 آیتوں میں خالی 2 مرتبہ کہا گیا پڑھیے. 3 مرتبہ علم کا تذکرہ ہے. 2 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ، 3 مرتبہ علم کا تذکرہ اور 1 مرتبہ اعلی علم کا تذکرہ یعنی قلم کا تذکرہ. علم الانسان ما لم يعلم. اس سے پہلے اب آپ دیکھیے کہ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے
2 مرتبہ پڑھنے، 3 مرتبہ علم اور 1 مرتبہ اعلی علم یعنی قلم کا تذکرہ کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جس نظام میں سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو، آج وہی قوم تعلیم سے ناآشنا ہو، نابلد ہو، تو اب یہ قوم گڑھے میں نہیں جائے گی تو کیا اوج ثریا پر پہنچے گی؟ ذرا غور تو کرو۔ آج ماں باپ کو فکر نہیں ہے، بچے ہمارے ہاتھوں پروان چڑھتے ہیں، لیکن ماں کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے کہ وہ تعلیم سے ناآشنا ہے، دین و ایمان سے ناآشنا ہے۔ اسلام نے 2 چیزیں دی، بڑے غور کی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، سب سے پہلی چیز ہے ایمان، جو دل کا نور ہے، باطن کا نور ہے، اور دوسری چیز ہے علم، جو ظاہر کا نور ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھیے، اللہ نے آنکھ میں بصیرت دی ہے، ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے یہ لائٹ کٹ جائے تو آنکھ نہیں دیکھتی، دیکھ تو رہی ہے لیکن ظاہری روشنی نہیں ہے۔ بس ایسے ہی سمجھیے، ایمان باطنی نور ہے، علم ظاہری نور ہے۔ آج ہماری قوم دونوں سے نابلد ہے، نہ دل میں ایمان کی روشنی، نہ دل میں ایمان کی حرارت ہے، نہ آنکھ میں، نہ ہمارے ظاہر میں علم کی روشنی ہے۔ بتاؤ، ہم اندھیرے میں نہیں ٹہلیں گے تو کیا اجالے میں ہوں گے؟ یہ ادارے، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ تمام کے تمام مدارس، یہ اسلامی قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قوم اپنا خام مال ہمارے حوالے کرتی ہے۔ جو بچہ پڑھنے میں کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور، اس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ انگلش میڈیم میں نہیں چل پائے گا، اس کو کہاں بھیج دو؟ کہاں بھیج دو؟ دنیا کے کسی میدان میں نہیں چلے گا تو مکتب میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، دارالعلوم میں بھیج دو۔ اپنا خام مال دیتی ہے یہ قوم، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اساتذہ کرام کی محنت ہے، آپ سب کی اعانت ہے، جس کے نتیجے میں آج خدا کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، منبر و احراب میں یہ امام بن کے نظر آتے۔ قوم تو خام مال دیتی، لیکن اللہ ان اساتذہ کرام کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا، بلکہ ان کو علم دین سے آشنا کرتا۔ اور ہمارے ہی بچے جن کی ہم نہیں تربیت کر پاتے، ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر پاتے، ہم اپنے حقوق نہیں ادا کر پاتے، وہ حقوق ہمارے یہ اساتذہ کرام ادا کرتے، حافظ قرآن بناتے، عالم دین بناتے، محدث وقت بناتے، مفسر قرآن بناتے۔ کہاں سے تیار ہوتے ہیں یہ؟ انہی اداروں سے تیار ہوتے۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، جب کبھی ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں تو یہ جذبہ لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی آج عہد کرتے ہیں اپنی نسلوں میں حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں میں، اپنے پوتوں میں، اپنی اولادوں میں۔ ہماری تو گزر گئی، اب آگے ہماری نسل نو آ رہی ہے۔ عزم کرو، انشاءاللہ اللہ سب آسان کریں گے۔ دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہوتی ہے، اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میدان میں اپنے بچے کو اتارتے اور اپنا تن من دھن اس کے پیچھے قربان کرتے ہیں، اور اس کو ہم ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، انجینئر بنا لیتے ہیں، IAS PCS کی تیاری کرا کر کے اس کو ہم جج اور کلکٹر اور کمشنر بنا لیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا سکتے؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، یہ کھائے گا کہاں سے، زندگی کیسے گزارے گا؟ زندگی آپ کے حوالے نہیں ہے، زندگی اللہ کے حوالے ہے۔ جس نے زندگی دی ہے، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی
جاتی ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ کا صاف ستھرا فرمان ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق خدا کی ذات ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہو؟ پھر آپ کیوں پریشان ہو کہ ہم ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو کھانا نہیں کھا پائے گا، وکیل نہیں بنائیں گے تو پیٹ نہیں بھر پائے گا، ماسٹر نہیں ہوگا سرکاری تو پیٹ نہیں بھر پائے گا، گورنر اور کمشنر نہیں بنے گا تو پیٹ نہیں بھر پائے گا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے، سب سے بڑی بھول ہے۔ جو خدا پتھروں پہ رزق کیڑوں کو دے دیتا ہے، جو خدا مچھلیاں انگنت مچھلیوں کو روزی دے رہا ہے، جو سوراخوں کی چوٹیوں کو رزق دے رہا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا اللہ ہم کو بھول جائے گا؟ رب تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے ہم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم علیہ السلام کو بنا دوں، برابر کر دوں، ان میں اپنی روح پھونک دوں، فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں اعزاز کرنا۔ انسانوں ذرا سوچو کہ اللہ نے ہمارا اعزاز فرشتوں سے کروایا، لیکن کیسے بدبخت ہیں ہم، کیسے محروم القسمت ہیں کہ آج ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا اکرام فرشتوں نے کیا، نوری مخلوق نے ہمارا اعزاز کیا ہے، لیکن ہم اوقات بھول گئے اپنی۔ افسوس ہے مسلمانوں، اس لیے میں آپ سے بڑے ہی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی اوقات پہچانو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں کہا ما ہلک امرؤ عرف قدرہ، جو آدمی اپنے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ آج اپنا مقام پہچانو، ہم ہیں کیا یہ پہچانو، ہم آئے کیوں ہیں یہ پہچانو۔ اگر اپنے مقصد کو پہچانو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مجلس آج قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سارے حفاظ کرام کے حق میں خوب مبارک فرمائے، ان کے والدین کے حق میں مبارک فرمائے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا بیکار ہے، کتنے تو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو بی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا، ایک نیکی اس کو ملتی ہے، اور ایک نیکی اللہ کے فضل سے 10 گنا ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم ایک تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکی ملتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے ایک ایک صفحے کو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، کبھی آپ کو اندازہ ہے؟ اور قرآن کی فضیلت شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اور آپ قرآن کی بڑی فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا بڑا ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے، آپ نے فرمایا جمع ہو جاؤ، تو جو صحابہ کرام جمع ہوئے، آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ثلث قرآن سنانا چاہتا ہوں، یا فرمایا میں ثلث قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ دی، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں بات کرنے لگے کہ لگتا ہے آسمان سے کوئی وحی یا گھر میں کوئی کام پیش آ گیا ہے، اس لیے آپ گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس طرح کی گفتگو آپ نے سنی تو آپ گھر سے پھر باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں سورۃ قرآن سناؤں گا، تو میں نے تو سورہ اخلاص سنا دیا، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وانہا لتعدل ثلث القرآن. یہی ثلث قرآن ہے، یعنی سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پارہ کے برابر ثواب ملتا ہے. کتنے؟ اب اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہو سکتی ہے لیکن مٹی ہو کے گزر رہی. جو زندگی سونا ہوتی اگر ہم کوشش کر لیتے، اگر قرآن کریم کی یہ فضیلتوں کا استحضار ہمارے ذہن میں ہوتا، اگر ہم 100 مرتبہ خالی سورہ اخلاص پڑھ لیتے، کتنی قرآن کا ثواب ملتا. لیکن ہمارے نوجوان موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، فلمی گانے سنتے سنتے سو رہے ہیں، نہ اللہ نہ رسول نہ دعا نہ درود، کچھ بھی نہیں، ویرانے ہیں ویرانے. اللہ معاف فرمائے. ایک حدیث میں کہا گیا کہ جس سینے میں قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا نہ ہو وہ ویرانہ ہے. وہ ویرانے گھر کی طرح ہے کل بیت الخریب، وہ ویرانے گھر کی طرح ہے. اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اندازہ لگاؤ نوجوانوں کہ ہمارے سینے اگر قرآن کریم کے ٹکڑوں سے خالی ہیں، قرآن کریم کی سورتوں سے خالی ہیں، تو ہم آباد ہیں کہ ویران ہیں؟ حدیث کے لحاظ سے تو ہم ویران ہیں. ظاہر میں ہمارے پاس حویلی ہو، ظاہر میں ہمارے پاس کار ہو، بہار ہو، دنیا کی رنگ رنگیلیاں ہو، لیکن آپ آخرت کے اعتبار سے ویران ہیں. حدیث کہہ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اصل تو میں آپ کو صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا ٹکڑا اللہ نے نازل کیا، میں پھر سے دہرا رہا ہوں، ان 5 آیتوں میں اللہ نے 2 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ کیا، 3 مرتبہ علم کا تذکرہ کیا اور 1 مرتبہ قلم کا تذکرہ کیا جو اعلی علم ہے. آپ ذرا سوچئے. اور آخری ٹکڑا قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک مکمل نظام اللہ نے ہم کو عطا کیا جس کی تکمیل کا اعلان کیا. مسلمان کو تو اپنی نگاہ کہیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مکمل نظام ہمارے پاس موجود. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے نتیجے میں یعنی قرآن کریم کے نتیجے میں بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتے. ایک روایت ترمذی میں موجود ہے، ایک موقع پر امیر کا انتخاب ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم کو قرآن کا کیا کیا ٹکڑا یاد ہے، تم کو قرآن کی کون کون سی سورت یاد ہے. ایک نوجوان نوعمر اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. آپ نے فرمایا تم امیر ہو ان سب کے. یہ دیکھیے یہ معیار تھا. قرآن کریم کا یاد ہونا یہ باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اعزاز کا باعث سمجھا جاتا تھا. لیکن افسوس آج کوئی نیٹ کا امتحان پاس کر لے تو گھر والے خوشی سے مٹھائی بانٹتے ہیں، اگر کوئی حافظ قرآن ہو جائے کوئی خوشی دل میں نہیں ہوتی. جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے کہ یہ یہاں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا باعث ہے. آپ دیکھیے تراویح کون سناتا ہے؟ پردھان جی، کوتوال صاحب، ایس پی، ڈی ایس پی، کمشنر، گورنر، مکھ منتری، کون سناتا ہے؟ ایک حافظ قرآن سنائے گا. آپ دیکھیے اس کی نقل و حرکت، ہم سب اس کی نقل و حرکت کی پیروی کرتے ہیں. قیام کرے تو قیام، رکوع کرے تو رکوع، سجدہ کرے تو سجدہ، قومہ کرے، جلسہ کرے، سلام پھیرے تب ہم سلام پھیریں گے. اگر آپ اس کی اتباع سے گئے تو نماز گئی. گئی کہ نہیں گئی؟ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ حافظ قرآن کو حاصل ہے. اور کل حشر کے میدان میں بھی حافظ قرآن کا اعزاز
اعزاز کیا جائے گا. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ قرآن سے کہا جائے گا تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور آخرت کے درجات کو، جنت کے درجات کو طے کرتے چلے جاؤ، اور خوب ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے پڑھو. جہاں تم کہہ دو گے من الجنت والناس، وہی جنت کا حصہ تمہارا مقدر ہوگا، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اعزاز یہاں بھی ہے. ابھی دیکھیے سارے فوٹو کھینچے گئے، ساری دستار باندھی گئی، ساری بیگ دی گئی. آپ کو دی گئی ہے؟ ارے بولیے کس کو دی گئی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیا؟ اوہو، لگتا ہے آپ لوگ نیچے نگاہیں کیے ہوئے تھے. سارا اعزاز کس کا ہوا ہے؟ پھر اب دیکھ لو خود ہی، اعزاز کس کا ہوا؟ ایسا ہی اعزاز وہاں ہوگا. حافظ قرآن کا اعزاز وہاں بھی ہوگا کل حشر کے میدان میں بھی. اور خالی حافظ قرآن کا نہیں، ماں باپ کا بھی اعزاز ہوگا. چونکہ کوئی بھی چیز بنتی ہے تو ماں باپ کی کوشش سے بنتی ہے، ماں باپ کی توجہات اس کے اوپر صرف ہوتی ہیں. تو روایت ہے کہ کل حشر کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی. اس وقت ہم تمنا کریں گے اے کاش یہ سورج ہمارے گھر میں ہوتا. لیکن افسوس بات وہی ہے، جب چڑیا چوگ گئی کھیت تو اب پچھتائے کا ہوئے. جب جرئی ڈالی گئی، حفاظت نہیں کی گئی، چڑیوں نے دانا اٹھا لیا، خون کے آنسو رو. اب کیا جرئی مل جائے گی؟ دھان مل جائے گا؟ اب پانی نے خون کے آنسو رو. تو وہی مسئلہ، جب چڑیا چوگ گئی کھیت تو اب پچھتائے کا ہوئے. اس لیے ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، پختہ عزم کیجئے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ خود دیکھیے 7 سال کے نونہال قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں. سوچنا چاہیے آپ کو کہ اللہ نے اس زبان کے اوپر کیا قوت رکھی ہے، کیا طاقت رکھی ہے کہ ہندوستان میں بچہ پیدا ہوا، عرب کی سرزمین نہیں دیکھا، لیکن زبان سے عربی نکل رہی ہے، زبان سے عربی نکل رہی ہے. آپ سوچئے ذرا. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک فکر اپنے دل میں لے کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ عزم کرتے ہیں اپنے گھرانوں میں کوشش کریں گے حافظ قرآن پیدا ہو جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے. دوسری بات، ظاہر سی بات ہے، اگر کارخانہ رہے گا تو چیز تیار ہوگی. ارے کمپنی رہے گی تب نہ چیز تیار ہوگی. تو یہ ادارے رہیں گے تب نہ پھر حافظ قرآن تیار ہوں گے. تو اب ہماری ایک دوسری ضرورت یہ ہے کہ ان اداروں کی پوری کفالت کا ذمہ لیا جائے کہ جو ادارے ہم کو حافظ قرآن بنا کے دیتے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہم ان اداروں کی فکر کریں. یہ فکر بھی ہماری ہی ضرورت. میں نے بعض مضامین میں دیکھا بعض قومیں ہیں جو اپنی انکم کا 10% حصہ مذہبی تعلیم کے لیے خاص کر لیتی ہیں. یعنی 100 روپے میں 100 روپیہ کمائیں گی، اگر 10 روپیہ اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے خاص کر دیتی ہیں. ہم لوگ تو ایسے گئے گزرے ہیں کہ 40واں اور فطرہ بھی نہیں نکالتے. نہیں، معاف کیجئے گا، خراب نہ لگے آپ لوگوں کو، ہم لوگ بہت بے حس ہیں، اللہ معاف فرمائے. اس لیے یہ فکر بھی ہماری ہی فکر ہے کہ جو ادارے ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان اداروں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کے گھرانوں میں بھی حافظ قرآن عالم دین پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے ماموں ہیں عنایت اللہ خان صاحب اور رقیہ خاتون صاحب، یہ دونوں لوگ بیمار ہیں. ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائے. اللہ ان لوگوں کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. آمین. درود شریف پڑھ لیجئے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی خطاؤں اور قصوروں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے ساتھ تو خصوصی فضل و عنایت کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ جو پروگرام کیا گیا ہے، جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ دین کی باتیں کہی گئیں، اے اللہ قوم کے حق میں مفید باتیں کہی گئیں، اے اللہ جو کوتاہی کی باتیں ہیں اسے تو معاف فرما. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ مجمع نے اپنا وقت دیا ہے، اے اللہ تو ان کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ اس محفل کے سجانے میں جتنے لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، کسی بھی طرح سے انہوں نے اعانت کی ہے، کوشش کی ہے، توجہ کی ہے، محبت کی ہے، اے اللہ تو اپنے شایع نشان سب کو اجر عظیم عطا فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے میں دین جونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ابھی جو چند بچے حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما. اور اے اللہ اس ادارے میں ایسے حفاظ قرآن ہر سال تیار ہوتے رہیں اور بڑی مقدار میں تیار ہوتے رہیں. اے اللہ تو اس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچا تعلق، سچی محبت نصیب فرما. اللہ ہم حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز مقاصد، جائز تمنائیں ہوں، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تمام کے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اللہ قاری صاحب کے ماموں بیمار ہیں، ان کو صحت و عافیت نصیب فرما. اور رقیہ محترمہ بیمار ہیں، ان کو صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے اعزاء اقربا میں، اہل تعلق میں جو لوگ بیمار ہوں، اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ مقروض ہوں قرضوں سے سبکدوشی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار، حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ حرام روزی سے، حرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی اولادوں کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما. بد اخلاقی سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما. اے اللہ ہم لوگوں سے بہت سارے لوگ دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں. اے اللہ جو کہتے ہیں نہیں کہتے، اے اللہ تمام لوگوں کے دلی جائز مرادوں کو پوری فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل سے قبول فرما. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.